بسم اللہ الرحمن الرحیم الکما تحب و ترضا. حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب اور جس سلسلے میں آج ہم جمع ہیں، کیا لکھا ہے آج کے سبق میں، اس کے بارے میں آپ توجہ فرمائیں. تیسری فصل ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایک ہیں حیا کا خزانہ، اہل صفا میں سے زیادہ عبادت گزار، درگاہ بارگاہ الہی تعلق رکھنے والے، حضرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریق سے آراستہ ابو عمر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جن کی فضیلتیں تمام امور میں بالکل آشکار اور ظاہر ہیں. حضرت اللہ بن رباح ابو قتادہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک روز ہم آپ کے پاس تھے. وہ روز تھا حزب حرب الدار، جب فسادی لوگ آپ کے دروازے پر جمع تھے تو آپ کے غلاموں نے ہتھیار اٹھا لیے. دیکھ کر حضرت عثمان رضی اللہ نے فرمایا، جو شخص ہتھیار نہ اٹھائے وہ کی راہ میں آزاد ہے. اور ہم لوگ خوف کی وجہ سے باہر نکلے تو حضرت امام حسن بن علی ہمیں راستے میں ملے. ہم ان کے ساتھ واپس لوٹ کر حضرت عثمان کے پاس آئے تاکہ معلوم کریں کہ بن علی آپ کے پاس کس مقصد کی خاطر آئے. جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اندر آئے تو سلام کے بعد پہلے آپ سے مصیبت پر افسوس اور ہمدردی کا اظہار کیا اور پھر عرض کیا کہ امیر المومنین آپ امام برحق ہیں، آپ کے حکم کے بغیر مسلمانوں پر تلوار نہیں کھینچ سکتا، اس لیے آپ مجھے حکم دیں تاکہ مصیبت آپ سے ہٹا دوں. تو حضرت عثمان نے فرمایا، اے میرے بھائی کے بیٹے، واپس جا کر اپنے گھروں میں بیٹھے یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے. ہمیں خون گرانے کی حاجت نہیں، اور یہ بات مقام کمال ہے. میں بلا کے وارد ہونے کے وقت تسلیم و رضا کی علامت ہے. جیسے کہ نمرود نے آگ بھڑکائی اور ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے پلڑے میں رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو کوئی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا، تیری طرف سے مجھے کوئی حاجت نہیں. حضرت جبریل نے فرمایا، اللہ جل شانہ نے پھر مدد طلب کیجئے. تو فرمایا کہ اس کا میرے حال کو جان میرے سوائے بس ہے، یعنی وہ اچھی طرح جانتا ہے مجھ پر کیا مصیبت آ رہی ہے، اور وہ میرے دل کو مجھ سے بہتر جانتا ہے، اسے معلوم ہے میری بہتری کس چیز میں. پر حضرت عثمان کی اس مقام پر بالکل نہ ہی حیثیت حضرت خلیل اللہ کی منجنیق میں تھی. حضرت عثمان رضی اللہ کی اس مقام پر بالکل وہی حیثیت تھی جو حضرت خلیل اللہ کی منجنیق میں تھی. اور فسادیوں کا اجتماع بعینی آتش نمرود. اور حضرت حسن حضرت جبریل کے قائم مقام تھے، لیکن دونوں حالتوں میں فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو اس بلا سے نجات ہوئی اور عثمان کو اس مصیبت میں ہلاکت. اور ظاہر نجات کا تعلق بقا سے ہے اور وقت کا فنا سے ہے، اور اس کے متعلق اس سے بیشتر ہم بیان کر چکے ہیں. پس صوفیہ کی جماعت مال و جان کو راہ مولا میں خرچ کرنے اور اپنے تمام امور کو اللہ جل شانہ کے سپرد کرنے اور عبادت میں اس کے اندر آپ ہی اقتدا کرتی ہے. آپ در حقیقت شریعت و حقیقت میں سب کے امام برحق ہیں اور اسی سے آپ کی محبت ظاہر ہے. آج کے سبق میں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ہمیں ایک سبق دیا، وہ سبق یہ ہے کہ کبھی شکست کھا کے بھی بقا پائی جائے. مقصد صرف اس کریم کو راضی کرنا ہے کہ وہ راضی ہو جائے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا مطلوب اللہ تھا اور اللہ کی رضا تھی، اقتدار نہیں تھا، اور وہ نہ اقتدار کے لیے زندہ تھے اور نہ ہی اقتدار کی انہوں نے جنگ لڑی ہے۔ اگر اقتدار کی جنگ ہوتی تو مقابلے کے لیے امیر المومنین تھے، تو مقابلے کے لیے ان کے پاس افراد بھی تھے، طاقت بھی تھی، قوت بھی تھی، پر ان کا مطلوب صرف اللہ کی رضا تھی، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کسی معاملے میں شکست کھا لی جائے تو وہ شکست نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ تھے مفتی الہی بخش صاحب، کاندھلا کے تھے رحمت اللہ علیہ، بہت زیادہ درویش، اللہ کی محبت میں فنا اور سچ بولنے والے اور حق کا علم ہر لمحہ ہر لہجہ بلند کرنے والے۔ ایک جگہ کا تنازع تھا، ہندو کہتے تھے یہ جگہ ہماری ہے اور مسلمان کہتے تھے ہماری ہے۔ کیس عدالت میں پہنچا، جب کیس عدالت میں پہنچا تو انگریز جج تھا، اس نے یہ سارا کیس سنا، اس نے کہا کہ مسلمانوں کی طرف سے کہ آپ کی طرف سے کوئی بندہ گواہی دے سکتا ہے کہ یہ زمین آپ کی ہے، اور وہ مسلمان مسجد کے لیے جگہ لینا چاہ رہے تھے اور ہندو کی یہ مندر کی جگہ ہے۔ تو مسلمانوں نے کہا ایک بندہ ہے، وہ مفتی الہی بخش صاحب ہے، ان کو سارے جانتے تھے، انگریز بھی۔ تو انگریز نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اگر وہ تمہاری گواہی دے دیں تو میں اس زمین تمہیں دے دوں گا۔ اگلی پیشی پہ مفتی صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ بتائیں یہ جگہ کس کی ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر آپ سچ پوچھتے ہیں تو پھر بات یہ ہے کہ یہ جگہ ہندوؤں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں۔ ان کی اس بات سننے شور اٹھا، مسلمان ان کے خلاف ہو گیا، پر انگریز نے جو فیصلہ دیا وہ انوکھا فیصلہ دیا۔ انگریز نے یہ فیصلہ دیا کہ آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیتا۔ کبھی کچھ دے کے بھی پانا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ سب پا کے ہی پانا ہوتا ہے۔ ساری دنیا ٹیپو سلطان کو فاتح کہتی اور ساری دنیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو فاتح کہتے ہیں، حالانکہ دونوں شہید ہو گئے تھے۔ پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لاہور سرزمین کو منور کیا، برکات اور محبتیں اور پیار اور مخلوق خدا کو مدینے والے کی محبت اور کملی والے کا درس دیا، اور اصل اس کی بنیاد یہی درد ہے جو انہوں نے بیان کیا آج کے واقعے میں، اور واقعہ ہے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کا۔ ہمیں زندگی میں کتنے قدم ایسے ہیں جو پیچھے ہٹنے پڑتے، اپنی موٹر سائیکل پہ سفر کریں، بائک پہ یا گاڑی پہ، تو سڑک پہ چلتے ہوئے آپ کو بہت سے موڑ موڑنے پڑتے ہیں، بہت سی راہوں کو ہٹنا پڑتا ہے۔ آپ کی سڑک سیدھی پر اب ضروری نہیں کہ راستہ بھی سیدھا ملے، ضروری نہیں، کیوں؟ اس کے لیے آپ کو بہت راستے اور بہت لائنیں چھوڑنی پڑتی ہیں تاکہ منزل تک پہنچ سکے۔ مسلمان کی منزل اس وقت ملتی ہے جب مسلمان 100% حقوق اور فرائض کا جاننے والا ہو۔ جس دن حقوق اور فرائض زندگی میں آ جائیں گے کہ میرے ذمہ حق کیا ہے اور میرا فرض کیا ہے، سارے جھگڑے ختم ہوں گے، عدالتیں ویران ہو جائیں گی، وکیل دوسرا پیشہ اختیار کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے، اور کاغذ اسٹامپ بکنے ہو جائیں گے۔ جب اپنے ذمے میری ذمہ داری کیا ہے، بس یہ اگر مزاج میں اتر جائے، میرا حق کیا ہے، میرے فرض کیا ہے، پھر بھوک ہڑتال نہیں ہوگی،
پھر سڑکوں پہ جلوس نہیں ہوں گے، پھر وقت کے بادشاہ کو اندر کے نظام کی بغاوتوں کو ہٹانے پہ محنت نہیں کرنی ہوگی، پھر وقت کے بادشاہ کو صرف سرحدوں کی حفاظت کے لیے دن رات کوشش کرنی ہوگی۔ جو ہماری اپیت میں یہ بات آ جائے، ہمارے اپنے مزاجوں میں یہ بات اتر جائے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں، میں اپنی کن کن ذمہ داریوں کو اگر کر لوں تو میری دنیا اور آخرت سنور سکتے ہیں، اور میری دنیا آخرت دونوں بن سکتے ہیں۔ بس میرے ذمے کیا ہے؟ جب تک یہ چیز اندر نہ اترے گی، پھر اس وقت کیمرے ہوں گے، پھر ایک محکمے کے اوپر دوسرا محکمہ ہوگا، پر پھر بھی انصاف بھی نہیں ملے گا اور حلال کی راہوں کا انتخاب بھی نہیں ہوگا۔ پھر کوئی محکمہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بس پھر اندر ایک محکمے موجود، اندر دل ایک بہت بڑا خود جسٹس ہے، قاضی ہے دل، اور یہ دل بہت جلد انصاف کر دیتا ہے۔ اسلام نے استغفار کو، توبہ کو جو دین میں شامل کیا ہے، عقیدے میں شامل کیا ہے، یہ اس لیے کیا ہے کہ غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، اور استغفار ہے غلطی کے لیے کہ یہ استغفار اور توبہ سے آئندہ کے لیے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرے۔ اور استغفار اگر ہوتا اکیلا تو شاید معاشرہ غلطیوں پہ غلطیاں کرتا، لیکن استغفار کے ساتھ جو توبہ ہے، استغفار یہ ہے کہ معاف کر دے، اور توبہ یہ ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ استغفار کے ساتھ جو توبہ ہے، وہ توبہ زندگی کا ایسا ساتھی ہے جو اس کے اندر قوت ارادی پیدا کرتی ہے، اس کے اندر ایک ایسا طاقتور ارادہ ہوتا ہے کہ بس اب چیز کو میں نے اس کو چھوا نہیں، اب یہ چیز میری نہیں، اور بہت سی چیزیں اس نے چھوڑ دی۔ سامنے ایک بڑا نوٹ تھا، میں جا رہا تھا، میں نے اس کو دیکھا، ایک طرف منہ کیا، ایک صاحب نے اٹھایا، مجھے کہنے لگا یہ نوٹ ہے، میں نے کہا تیرا ہے میرا نہیں، آپ رکھ لیں کسی کو دے دیں، میں نے کہا پتہ نہیں میں کہاں ڈھونڈوں گا، میں چلا گیا، واپس آیا تو وہ نوٹ وہیں پر تھا، اور اس دوران کتنے بندے گزرے ہوں گے، کسی نے نوٹ نہیں اٹھایا، ایک بڑا نوٹ تھا کرنسی کا پڑا ہوا، میرا نہیں ہے۔ میری جوتی اگر ادھر ادھر ہو گئی ہے تو میں کسی اور کی جوتی پہن کے اپنی منزل تک آیا ہوں۔ ہمارے ساتھ حج پہ ایک صاحب تھے، ہر دفعہ نئی جوتی پہن کے آتے، 2-4 دفعہ یہ واقعہ ہوا، پتہ چلا کہ جوتی رکھتے ہیں، جوتی ادھر ادھر ہو جاتی ہے، اور میں کہا میری پھر وہ لفظ کہتے تھے، میری کوئی اور اٹھا کے لے آتا ہے، میں پھر ان کی اٹھا کے لے آتا ہوں۔ ہمارے کمرے صاحب تھے، وہ کہنے لگے جوتی کتنے ریال کی ہوگی؟ 5-10 ریال کی ہوگی، اور آپ نے ہزاروں ریال اس حج پہ خرچ کیے ہیں، 5-10 ریال کی خاطر اپنے حج کا نقصان کیوں کر رہے ہیں؟ اس زندگی میں پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے اور بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ اس زندگی میں پانے کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے اور بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، اور اگر وہ نہ چھوڑے تو زندگی نامکمل ہوتی ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے مجھے آپ کو یہ جو زندگی دی ہے، اس میں حقوق بھی ہیں، فرائض بھی ہیں، کچھ میرے ذمہ حق ہیں آپ کے لیے، کچھ آپ کے ذمہ حق ہیں میرے لیے۔ اگر سارے عالم میں امن چاہتے ہیں تو جو میرے ذمہ ہے وہ میں کرتا چلا جاؤں، اور جو آپ کے ذمہ ہے مطالبہ چھوڑ دوں، سارے عالم میں امن آ جائے گا۔ اور سارے عالم میں فساد چاہتے ہیں تو جو میرے ذمہ ہے اس سے کوتاہی کروں، اور جو آپ کے ذمہ ہے اس کے لیے میں آپ کا گریبان پکڑوں، ساری دنیا طوفان اور فساد کھڑا ہو جائے گا۔ اولیاء کرام کی زندگی میں یہ چیز ملتی ہے، جس کو حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب جو کشف المحجوب کا میں نے متن پڑھا، اس میں انہوں نے اصل میں یہ لکھا اس لیے ہے کہ ایک عظیم صحابی کی زندگی کو پیش کر کے
ان کی زندگی میں سے امن کو تلاش کیا، ان کی زندگی میں امن کو تلاش کیا۔ کسی نے پوچھا کہ لیے فاختہ کا نشان کیوں دیا جاتا ہے؟ تو کہا فاختہ تیر کھاتی ہے، تیر بنتی نہیں۔ فاختہ تیر کھاتی ہے، تیر بنتی نہیں، اس لیے کو امن کا نشان قرار دیا ہے۔ صوفیاء کرام کی زندگی، اولیاء کی زندگی، صالحین کی زندگی میں یہ سبق واضح ہے اور وسیع ہے، اور ان کی زندگی میں یہ ترتیب بہت ہی زیادہ کامل ہے کہ انہوں نے ہر طبقے کو لیا اور زندگی کے ہر فرد کو لیا، بہت زیادہ لیا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والے تھے۔ بعض اوقات ان کے پاس مہمان آ جاتا تھا تو نوافل چھوڑ دیتے تھے، ذکر چھوڑ دیتے تھے، تسبیحات چھوڑ دیتے تھے۔ انہی کے ساتھ ایک بزرگ تھے مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ شیخ الحدیث تھے، وہ نہیں چھوڑتے تھے تسبیحات ذکر۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ چھوڑ دیتے ہیں؟ فرمایا اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندوں کا اکرام اور احترام اور ان کا استقبال یہ اتنا زیادہ اہم ہے کہ نفل سے کہیں زیادہ اہم ہے، نفل سے کہیں زیادہ ہے۔ اولیاء کرام کی زندگی میں یہ سبق ہمیشہ ملتا ہے۔ آپ گمان کریں آج سے 1100 سال پہلے، 1000 سال ہی گن لیں، لاہور کی کیا صورتحال ہوگی؟ جہاں اس وقت تسبیح خانہ ہے، آپ بیٹھے ہیں، ویرانہ ہوگا، میرا گمان ہے کھیت بھی نہیں ہوں گے، اور لاہور تو اندرون شہر میں تھا، اور پتہ نہیں شہر کی دیواریں بھی بنی ہوں گی یا نہیں بنی ہوں گی، فصیل شہر، کیونکہ شاہی قلعہ بھی 1000 سال پرانا نہیں ہے، وہ بھی تو اس کی تاریخ بھی 1000 سال سے کم کی ہے۔ کیا صورتحال ہوگی اس وقت؟ اور اس صورتحال میں جہاں یہاں ہر مذہب ہوں گے اور چاہیے بھر مسلمان لاہور میں ہوں گے، اور یہاں حضرت پیر علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، ان کو کتنے مسائل اور کتنے مشکلات کا سامنا ہوگا، کتنے حاسدوں نے حسد کیا ہوگا، کسی دشمنوں نے دشمنی ہوگی، اور کتنے لوگوں نے زہر دینے کی کوشش کی ہوگی، اور کتنے لوگوں نے اس دور کا اسلحہ تلوار، برچھا، تیر، خنجر مارنے کی کوشش کی ہوگی، پر وہ ایک میسج تھا، ان کے پاس ایک پیغام تھا، اور وہ پیغام یہی تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا ہے، لیکن ملانا محبت اور پیار سے ہے۔ بہت چھڑوا کے نا بعض اوقات بہت کچھ دے دیا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اکبر الہ آبادی ایک شاعر تھے، اصل نام تھا اکبر حسین، سید اکبر حسین، جج تھے، لیکن اکبر الہ آبادی مشہور شاعر ہوئے، اس نام سے زیادہ مشہور۔ تو اکبر الہ آبادی کو ایک جوان ملے جو کہتے تھے ساری کائنات ایسے ہی ہے، نعوذ باللہ، کوئی خدا نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی قرآن نہیں، کچھ بھی نہیں، بس کائنات ایسے بنی ہے اور یہ نظام چلتا رہے گا۔ بہت زیادہ الحاد اور ملحد تھے، ہر چیز کے انکاری تھے، ہر چیز کے انکاری تھے، تو تھے بڑے ذہین۔ تو اکبر الہ آبادی نے انہیں کہا کہ آپ نے کبھی قرآن پڑھا؟ کہ توبہ توبہ، کس قرآن کتاب کی بات کر رہے ہیں جو افسانوں اور ایسے تخیلات سے بھری ہوئی ہے، خیالوں سے بھری ہوئی ہے، اس کتاب کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ کے مزاج میں نفسیات، حکمت، بصیرت، علم، دانش، تحقیق، ریسرچ، سائیکالوجی، یہ چیزیں ہیں، آپ کو اس نظریے سے پڑھیں۔ آپ جیسے کہتے ہیں کہ وہ کسی کی کتاب ہے، بس اس نظریے سے اس کو پڑھیں، آپ اس کو قرآن کے نظریے سے پڑھیں ہی نا، آپ قرآن مانتے نہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، اکبر الہ آبادی نے
اس جوان کو مثال دی. کتنے انگریز ایسے ہیں جو نہیں مانتے ہمارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں مانتے پر قرآن پڑھتے ہیں. آپ نالج کے لیے پڑھیں. وہ کہنا ہاں یہ ٹھیک ہے میں نالج کے لیے پڑھوں گا. سوٹڈ بوٹڈ جوتے پہن کے کوئی وضو نہیں کوئی پاکی نہ پاکی نہیں پاک اٹھایا اور سورت فاتحہ پڑھنی شروع کر دی. اور اس کے میں انگلش کا ترجمہ تھا اور ایک طرف اردو بھی تھی. وہ پڑھنے شروع کر دی. پڑھتے 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 سورت بقرہ شروع ہو گئی. جب سورت بقرہ چوتھا پہنچنا اپنے پاؤں اور اپنی ٹانگیں سمیٹ لی اور ادب سے کرسی پہ بیٹھ گئے. اور جب ساری سورت بقرہ ختم کر دی تو کتاب کو رکھ کے نا کون سی کتاب قرآن پاک کو اکبر الہ آبادی کے پاس پہنچے. کہنے لگے آپ نے واقعی تو عجیب چیزیں ہیں اس میں حکمت ہے دانائی ہے نصیحت ہے نفسیات ہے اور اس میں تو حیرت انگیز موتی ہیں. تو اکبر الہ آبادی نے اسے پڑھا تھا. اس نے کہا ایسے سوٹڈ بوٹڈ ایسے. انہوں نے کہا اب آئندہ کے لیے باوضو ہو کے پڑھنا پھر دیکھنا تمہیں اور عجیب کچھ ملے گا. اچھا اس نے کہا میں آئندہ باوضو پڑھوں. تو آئندہ باوضو پڑھنا شروع کر دیا. اور باوضو پڑھتے پڑھتے کہنے لگے کچھ سوالات ہیں میرے ذہن میں ان کا آپ جواب دیں. کہنے لگے نہیں میں تو جج ہوں میں تو قانون کے سوال و جواب جانتا ہوں. ایک درویش ہیں ان کے پاس آپ چلے جائیں یا انہیں خط لکھ دیں وہ خطوں کے جواب دیتے ہیں. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے خط لکھنا شروع کر دیا. ان کی طرف سے جواب آئے کہ آپ نے اتنے سارے سوال یہ سوالوں کا جواب خط سے آپ کو نہیں ملے گا تفصیلی ہے. کبھی آپ کا اس طرف آنا ہو تو پھر ہم آپ کو اس سوالوں کا جواب دے دیں گے. کیا ہوا بس سفر رکھ لیا اور سفر کرتے وہاں پہنچے. انہوں نے جاتے ہی پوچھا درویش نے آپ کا کتنے دن کا قیام ہے ارادہ کر کے لائے کتنے دن کا. جی 3 دن کا قیام ہے. اور میں 3 دن میری محفل ہوتی ہے. صبح 4 گھنٹے محفل ہوتی ہے پھر عصر کے بعد ہوتی ہے پھر شام کو. یہ جتنی میری مجالس ہو نا ان مجالس میں چپ کر کے بیٹھنا سوال نہیں کرنا. صبح محفل ہوتی تھی مجلس لگتی تھی علمی روحانی یہ محفل لگتی تھی. تو جب یہ محفل لگی تو یہ بیٹھے رہے سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے. سینکڑوں سوالات یہ پوائنٹ لکھ کے لائے تھے. ہر سوال چپتا ہوا اور ہر سوال اس درویش کو بھی ادھیڑنا چاہتا تھا اور اس درویش کے رب کو بھی ادھیڑنا چاہتا تھا. نعوذ باللہ. لیکن 3 دن کے بعد ملے فرمانے لگے آپ تو صاحب کشف ہیں آپ کو کشف ہوتا ہے. میرے جتنے بھی سوال تھے ان سب کے جوابات محفل میں مجھے ملے. شیخ نے فرمایا نہیں میں صاحب کشف نہیں بس اللہ پاک نے بصیرت اور فراست دی ہے پھر اللہ دل میں ڈال دیتا ہے جو لوگوں کے سوال ہیں ان کے جواب مل جاتا. آپ ایک چیز ذرا دیکھیں اکبر الہ آبادی اس جوان کو کیسے لائے اس جوان کو کیسے لائے. صرف دیکھیں پڑھیں بس. اس کے بعد وہ جوان اور اس جوان نے پھر حکیم الامت اور پھر یہ 2 بندے تھے مولانا عبد الباری ندوی تھے اور یہ ان کا نام تھا مولانا عبد الماجد دری آبادی. یہ جوان جو تھے پھر یہ دونوں کا بیعت ہونا ہے کسی درویش سے. انہیں کہ وہیں سے بیعت ہوئے. پھر یہاں وہاں بیعت ہو گئے اور پھر روح کی منزلیں اور روح کے کمالات جو طے کیے وہ پھر انوکھے تھے. میرے پاس ایک صاحب آئے کوئی 92-93 کی بات ہے اندازہ ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہاں سے آئے. ایک علاقے کی طرف ان کا اشارہ تھا جو طوائفوں کا علاقہ تھا. اچھا میں نے کہا وہاں سے آئے. میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں. کہا میں پیچھے بیٹھ لیاں بجاتا ہوں. جب ڈھولک بجتی ہے
تو اس میں بالغ ہو جاتا. میں کہا آپ تو کمال کے آدمی, آپ کے ہاتھ تو چومنے چاہیے. وہ میری طرف حیران ہو کے دیکھنے لگے, یہ کیسا آدمی, آپ دل خوش کرتے ہیں, آپ تو بڑے زندہ دل آدمی. میں نے کہا زندہ دل دو جگہ رہتے ہیں, ایک لاہور میں رہتے ہیں یا پھر ایک آپ ہیں. مجھے نام یاد ہے, ان کا نام تھا صابر حسین نام. ان سے دوستی ہوئی, دوائی میں نے دی, اس کے پیسے نہیں لیے, دوستی ہوئی اور ان سے تعلق بنایا. میں نے کہا 8 دن کی دوائی ہے, 8 دن کے بعد پھر آنا میرے پاس, آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. 8 دن کے بعد پھر آئے تو اللہ نے شفا دی, طبیعت میں کچھ بہتری تھی. تو مجھ سے کہے کہ بہت فائدہ ہو. میں نے ان سے پھر کہا, میں نے کہا اپنی زندگی کی کہانی سنائیں. کہنے لگے میں وہاں میلسی کیروڑ پکا ہے, وہاں پاکستان کے بڑے چکروں میں سے وہ وہاں رہا, کچھ عرصہ حیدرآباد رہا, کچھ عرصہ ادھر رہا ادھر رہا. انہوں نے سنائی کہانی, ساری باتیں سناتے سناتے میں نے کہا آپ کو علم ہے کہ قیامت دن حضرت حسین کا سامنا ہوگا؟ ہاں بالکل ہے. پھر میں نے کہا ان کے سامنے میں آپ جواب کیا دیں گے؟ بس میں نے جب یہ کہا تو حسین کے نام پہ رضی اللہ, اس کے آنسو بہنے شروع. تو میں نے کہا حسین کے جو نانا تھے اس کا درود آتا ہے؟ کہ لگا ہاں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, بس یہ درود ہے. آپ اس کو آج کے بعد سارا دن پڑھا کرو. وضو ضرورت نہیں, پاکی ناپاکی ضرورت نہیں, زبان تیری اللہ نے پاک رکھی. کیونکہ ہم نے قیامت کے دن حسین کو منہ دکھانا ہے اور ان کے سامنے سرخرو ہونا ہے. میں نے حضرت حسین کی حیثیت کو تھوڑا واضح کیا اس کے سامنے, اور ان کے ساتھ کچھ بتائے. ان کے تو بہت کمالات ہیں, میں کیا بتا سکتا ہوں. آپ پڑھا کرو. تھوڑا سا دل لے لیا, پہلے تھوڑا سا دل لے لیا. جس بار الہ آبادی نے مولانا عبد الماجد دریا آبادی کو, اور وہ دریا آبادی وہ ہے جنہوں نے قرآن کی پھر تفسیر لکھی, ان کی تفسیر کا نام ہے تفسیر ماجدی, قرآن کی تفسیر لکھی. سوٹڈ بوٹڈ جوتا پہن, کوئی وضو نہیں, بس کہا قرآن اسٹڈی کی شکل میں پڑھو, اس میں سے دیکھو کیا علوم ہے. اس بات پہ لے آئے. صابر حسین نے درود پاک شروع کر دیا, اور درود پڑھتے مسلسل پھر آنا شروع ہوا. میرے پاس کبھی کبھی آ جاتا تو اس کے پاس دوائی ٹھیک ہو گیا تھا, پھر اور ان کو لے آتا, اپنے شاگرد خواتین کو لے آتا دوائی کے سلسلے میں. اس کے بعد اس کا ان کے گروپ, مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ شہر بدلتے رہتے ہیں, کچھ سال, کچھ مہینے, کچھ عرصہ وہاں اس شہر میں رہے, پھر اگلے شہر میں, اس طرح کی کوئی ترتیب. اس کے بعد اس سے مجھے نہ ملا, لیکن میری کیفیات نے اس کے بارے میں بہت کچھ جانا کہ وہ درود پاک نے اسے کئی ایسی منزلیں دکھا دی آج تک وہ شناسا بھی نہ تھا, اور اسے اللہ سے ملنے کا راستہ, اسے مرنے جینے کی حقیقت سکھا دی. ایک دفعہ ویگن میں بیٹھا ہوا تھا, ایک بہت مچھ بندہ بیٹھا تھا, بڑی خطرناک مچھیں, کلف پہنا ہوا, تھوڑی دیر کے بعد یوں آنکھیں لال تھیں بڑی, اس کی انگارہ, اللہ جانے کوئی مسالہ ڈالا ہوا تھا, پتہ نہیں کیا تھا. میں ساتھ جا کے بیٹھ گیا. اس نے پہلے مجھے بڑے سے خیالت میں ایسے دیکھا کہ میری سیٹ پہ کون بیٹھا, بیٹھ گیا. تھوڑی دیر ہوئی, ٹکٹ کا چکر ختم ہوا, ویگن کا دروازہ بند ہوا. ویگن کا دروازہ بند ہو کے میں نے دعائیں پڑھی, پھر اللہ سے مانگا, میں نے سلام کیا. ایسے اس نے ہاتھ دیا. میں نے کہا بہت بہادر آدمی. مجھے ایسے کہنے لگا آپ کو کس نے بتایا؟ سختی سے. میں نے کہا آپ کی مونچھوں نے.
کیا مطلب؟ میں کہا جیدار آدمی، آپ کی بڑی مونچھیں ہیں، آپ بہادر لگتے ہیں۔ اچھا تھوڑی دیر باتیں ہوئیں تو وہ ٹھنڈا پڑ گیا، ہلکا ہو گیا۔ آپ کہاں کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں کالج پڑھتا ہوں۔ کالج دور تھا میرا، کالج پڑھتا ہوں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا یہ پڑھتا ہوں اس طرح سے۔ اچھا آپ کو کیسے پتا چلا میں بہادر ہوں؟ میں کہا ہنسے آتے پھنسے۔ میں نے کہا آپ کے اندر بہادری کا انداز تھا، آپ جب ویگن پہ بیٹھے پوری گاڑی ہلا کے رکھ دی، اس نے زور سے کہکا لگایا، گاڑی ویگن ایک دم ایسے ہلی۔ میں نے کہا کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؟ دو چار مجھے شیر یاد تھے ایسے، اب تو بہت سے شیر بھول گیا۔ پوری گاڑی میں نے کہا ہل گئی۔ اور آپ جب بیٹھے تو آپ کا روب داتا، بہادروں والی ادائیں اپنی ہوتی ہیں، بزدل کی ادائیں اپنی ہوتی ہیں۔ شیر جہاں سے چلتا ہے ہر بندہ یوں بھاگتا ہے، یوں بھاگتا ہے۔ شیر کی اپنی چال ہوتی ہے، آپ کی چال دیکھیں ایسے شیر جیسی۔ ایسی باتیں ہوتے ہوتے میں نے مسلمان کی تعریف کی اور تھوڑی سی خوشامد کی۔ گھنٹے کا سفر تھی بس۔ اب میں گھنٹے میں اپنی ملاقات سمیٹنا چاہتا تھا کہ یہ نہ ہو کہ میں ایک گھنٹہ جو ہے وہ نہلاتا ہی رہوں، کپڑے ہی نہ پہناؤں، کبھی وہ صابن لگاؤں، وہ صابن لگاؤں، خوشبودار صابن، عطر، سب کچھ۔ تو کپڑے پہنا کے بندے کو اس کے بعد پھر میں خاموش ہو گیا اور میں کھڑکی سے دیکھنے لگا، تھوڑی دیر خاموش رہا۔ اس نے کہا خود بولے گا، میں کہنا اب تو بول۔ اس کے بعد کہنے لگا اچھا ٹائم کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا اور سننا چاہتا ہے؟ لگتا ہے دل کچھ تھوڑا سا۔ پھر میں نے انہیں ایک ذکر بتایا۔ انہوں نے نہیں کہا کہ اسلام نے مونچھوں کو ترشوانے کو دی، میں نے نہیں کہا۔ ہمارے اولیاء صالحین کی زندگی میں کتنے زندگی کا نظام ایسے تھا کہ اس نہ گناہ کر رہا اس وقت نہیں ٹوکا، اسے نہ فرمانی کر رہا اس وقت نہیں ٹوکا، اسے میں نے نہیں کہا۔ میں نے اسے ذکر بتا دیا اور پتہ پوچھ لیا، پتہ اپنا لکھ لیا، اس کا پتہ۔ پی ٹی سی ایل تو عام تھا، موبائل کا گمان نہیں تھا۔ پتہ پوچھ لیا، اس نے اپنا پی ٹی سی ایل نمبر بھی دیا، ٹیلی فون نمبر۔ ایک علاقہ اس کا ذمہ دار تھا، الیکشن وغیرہ میں بھی ضلع کونسل کا وہ ممبر بھی رہا تھا، اور اس نے اپنا کچھ خاندانی پس منظر بتایا۔ اس کے بعد میں نے جا کے خط لکھا، اور اس کے بعد خط میں اس کو لکھا کہ آپ سے ملاقات بہت اچھی رہی۔ تو اس طرح کی اس کو کچھ باتیں نا، ساتھ پتہ لکھا ہوا جوابی لفافہ، اب بھی میری پرانی ڈاک میں یقیناً وہ ہوگا، وہ لکھ ڈال دیا۔ کوئی 2-2.5 ہفتے کے بعد اس کا مجھے جوابی لفافہ خط ملا۔ اس خط میں تھا کہ اس دن کی آپ کی ملاقات نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا۔ یا تو لوگ خوف کی وجہ سے میری تعریف کرتے تھے یا مجھ سے نفرت کرتے تھے، میرے ہولیے بڑی مونچھوں کی وجہ سے۔ مونچھیں بڑی نہیں تھیں پہلے نا، ہماری فوج میں کوئی جتنا بڑے مونچھیں رکھتا تھا اس کا رینک اتنا بڑھتا تھا، اس کو کچھ مزید رینک تو نہیں، اعزازات ملتے تھے، بونس وغیرہ۔ تو اس نے کہا میں نے آپ کا ذکر جو بتایا تھا، وہ ذکر میں نے کیا دیا تھا؟ درود پاک دیا تھا۔ ہر مرض کی دوا صلی علی محمد، میرے آقا مدینے والے پر درود ہر کی دوا ہے۔ درود پاک بتایا تھا، بس سارا دن درود پاک پڑھتے رہو۔
اور درود پاک اس کے خط پھر آتے رہے. ایک دفعہ میں نے دیکھا ایک ساتھ داڑھی بھی ہے مونچھیں بھی ہیں. یہ ایک ہمارا بلوچستان کا سندھ کا ایک کلچر ہے جس میں داڑھی چھوٹی داڑھی ہوتی ہے اور اس داڑھی جتنی بڑی داڑھی ہوتی ہے اس کے ساتھ مونچھیں ساتھ لپٹی ہوئی ہوتی ہیں. ایسے ہماری یہ بلوچستان کا سندھ کا ایک کلچر ہے, وہاں کا ایک نظام. اس طرح کی داڑھی تھی, داڑھی کو کلر کیا ہوا بہت زیادہ. آتے ہی پہچان بیٹھے اور میرے لیے وہ لے آئے. وہ گائے جب بچہ دیتی ہے نا تو اس کی ایک لباس کہتے ہیں, پولی ہوتی ہے تو دودھ پھٹ جاتا ہے. کیا کہتے ہیں, بولی کہتے ہیں. اس کی اب نئی شکل ایک لبے کی شکل میں آئی ہے, وٹامن سے بھرپور. میرے لیے لے آئے, کہنے لگے اپنی گائے تھی بنائی تو میں نے کہا یہ لے جا, اور کچھ ساتھ گڑ لے آئے. ایک سوال اس نے آتے ہی مجھ سے کیا, ذمہ دار آدمی, کہنے لگے یہ فن آپ کو کس نے سکھایا؟ اس نے لفظ استعمال کیا, فن کیا. میں اپنے لفظوں کی امانت کا خیال رکھوں گا. کس نے سکھایا؟ میں نے کہا میرے مرشد نے. کہنے لگے میں ہی آپ کا نشانہ کیوں تھا؟ میں نے کہا اگر مجھے چھوٹی ہوتی تو نشانہ نہ ہوتا. مجھے بڑا ہونا نے اور پھر آپ کے روب داب نے اور قدرت خدا کی میرے ساتھ تھی. پھر میں نے ان سے کہا ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے, لکل شیء اجل. ہر شے کا ایک وقت مقرر ہے. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی پیشانیوں پہ ہدایت لکھی ہوئی ہوتی ہے, خیر ہوئی ہوتی ہے, اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی پیشانیوں پہ شر لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ پیشانیوں کی کتاب ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا اور میں بھی نہیں پڑھ سکتا, لیکن مجھے احساس ہوا کہ آپ خیر والے ہیں. پھر میں نے انہیں ایک واقعہ سنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل لگی ہوئی تھی. دو جوان آئے اور کہنے لگے عمر امیر المومنین, یہ بندہ بیٹھا ہے, اس نے میرے باپ کو ہمارے کو قتل کیا. حضرت عمر نے فرمایا اس کو کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑا ہوا. میں تم نے قتل کیا؟ اور میں ہاں میں نے قتل کیا. کیوں؟ اس نے کہا اس کا باپ اونٹنی میں بیٹھ کے میرے کھیت پہ آ رہا تھا اور میں نے اس کو کھیت سے روکا. اونٹنی میرے کھیت کو روند رہی تھی, میں نے اس کو روکا, وہ نہیں روکا. میں نے ایک زور سے پتھر مارا, بوڑھا تھا, سر پہ لگا, وہیں مر گیا. تو حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, تمہیں پتہ ہے کہ خون کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا خون کا بدلہ خون ہی ہوتا ہے, یا تو یہ ہے کہ یہ دونوں معاف کر دیں. حضرت عمر نے فرمایا کہ معاف کر دو. کہ ہم معاف نہیں کریں گے اپنے خون والد کے قاتل کو. میرے لیے آخرت عزیز ہے. اچھا آپ ایسا کریں, مجھے 3 دن کا موقع دیں. میری بیوی بچے این صحرا میں ہیں, ان کا کوئی پرسان حال نہیں, لک و دک صحرا میں اکیلے ہیں. میں انہیں نصیحت کراؤں اور آخری دفعہ ملاؤں اور ان کو کچھ کھانے کا انتظام دے کے میں 3 دن کے بعد آ جاؤں گا. آپ مجھے اس قتل کے بدلے قتل کر دیں. حضرت عمر نے فرمایا کیسے ممکن ہے؟ کوئی ہے محفل جو اس کی ضمانت دے کہ یہ 3 دن کے بعد کیا واقعی آ جائے گا؟ اب محفل پہ سناٹا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جوان پہ بھی حیران ہے کہ اس نے قتل کا انکار کیا. ہاں میں نے کیا ہے, لیکن اس کا سوال ایسا تھا کہ 3 دن مجھے دیے جائیں, اور 3 دن اگر مجھے دے دیں تو میں 3 دن اپنے گھر والوں سے اپنی ترتیب بنا کے ملا کے پھر آ جاؤں گا, کیونکہ اس کے بعد مر جانا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان جوانوں کو پھر کہا اس کو معاف کر دو. انہوں نے کہا نہیں ہم معاف نہیں کریں گے. پھر سوال کیا ہے کوئی شخص جو اس کی ضمانت؟ سناٹا, خاموشی. پھر سوال کیا, کوئی خاموشی نہ رہے. کل ایک بابا بوڑھا اٹھا
تو اس بابے نے کہا ہاں میں اس کی ضمانت دیتا ہوں. اور وہ بابا کون تھا؟ حضرت ابو ذر غفاری اللہ تعالی، فقر ابو ذر صدق سلیمان. حضرت نے فرمایا، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر کا بہت احترام کرتے تھے، بڑے تھے، سینئر تھے، بہت باکمال انسان تھے، زہد اور تقوی میں سب سے آگے تھے. میں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، میں نے عین الیقین کہا ہے. آپ نے کیسے پہچانا؟ کہ یہ تو واپس آ جائے گا. کہہ رہے میں نے اس کی پیشانی پہ خیر کو لکھا ہوا پایا ہے، یہ جھوٹ نہیں بول رہا، یہ آ جائے اور میری ضمانت. انہوں نے کہا نہ آیا تو کہ اس کے بدلے مجھے قتل کر. محفل برخاست ہوئی، وہ جوان چلا گیا اپنی بیوی بچوں کو ملنے کے لیے. لمحے لمحے گھڑیاں گھڑیاں گنی گئیں. 3 دن کے بعد وہ دونوں جوان آ گئے جن کا باپ قتل ہوا تھا. حضرت ابو ذر بھی تشریف لے آئے، امیر المومنین بھی آئے. معاملات نمٹائے جا رہے ہیں اوروں کے، اور اس بندے کا انتظار کر رہے ہیں. اور ہر بندہ شدت سے ایک طرف نظر اٹھا کے دیکھتا ہے. دیکھتے دیکھتے ظہر ہو گئی، انتظار کیا نہ آیا. عصر ہو گئی، انتظار کیا نہ آیا. اور سب کی نظریں حضرت ابو ذر کے چہرے پہ ہیں. حضرت ابو ذر کا چہرہ نہایت اطمینان سے، بہت اطمینان سے، بہت اطمینان. اور آخر کار ایک طرف سے دھول اڑی اور لوگ متوجہ ہوئے یہ کہاں سے کون آیا. تیز رفتار سواری گھوڑا آ رہا تھا. جب دھول ہٹی تو دیکھا تو وہ جوان تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. وہ آیا اور وہ کہنے لگا معاف کیجیے گا مجھے دیر ہو گئی، بس میں سورج ڈوبنے سے پہلے وعدہ کر کے گیا تھا. آج کا سورج 3 دن میں شامل تھا اور میں حاضر ہوں. اور میں قتل کے بدلے قتل کی میں گھر وصیت کر آیا ہوں. بیوی مجھے رو رہی تھی، میرے بچے رو رہے تھے. ان کے آنسو میرے قدموں کو بہت بوجھل بنا رہے تھے اور میرے قدم نہیں اٹھ رہے تھے. پر میرے سامنے ایک عہد و پیمان تھا جو میں نے اللہ سے کیا، امیر المومنین کیا اور اس بوڑھے سے کیا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب کے آنسو روا تھے، اہل محفل کے سب کے آنسو روا تھے اور سب رو رہے تھے. سب رو رہے تھے. اب جب وہ جوان سامنے آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی طرف دیکھا. ہاں جی اب تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ کہنے لگا امیر المومنین اس کے صدق کے صفا نے، اس کے وعدے کی سچائی ایسی ہے کہ ہم نے اسے معاف کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت ابو ذر غفاری سے آپ نے اس کی ضمانت کیوں دی تھی؟ پر میں اس لیے خاموش رہا. سناٹا تھا محفل میں، کوئی ضمانت دینے والا نہیں تھا. محفل میں سناٹا تھا. میں بھی سوچتا رہا کہ اگر نہ آیا تو کیا بنے گا. سوچتے سوچتے آخر کار میں نے کہا ابو ذر اس مداری تو لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت دن کوئی یہ نہ کہے کہ اس دور میں کوئی ایسا بھی نہیں تھا جو خیر کو جاننے اور خیر کو پہچاننے والا ہو. اس عہد پہ کہیں دھبا نہ پڑے. کوئی بھی ایسا ہے جو خیر کو پہچاننے والا تھا، اس کی پیشانی میں خیر دیکھنے والا تھا. اور اس جوانوں سے پوچھا کہ تم نے معاف کیوں نہ کیا، تم نے معاف کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ ہم نے یہ سوچا اگر انہوں نے خیر کو پہچان لیا ہے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عفو اور درگزر سے دور ہو جائیں. ہم نے عفو اور درگزر کی مثال کو زندہ کیا. اور حضرت ابو ذر نے پوچھا امیر المومنین آپ نے قتل کا بدلہ قتل کیا؟ پر میں اس لیے کہ قیامت تک زندہ دلیل واضح رہے کہ عدل و انصاف عمر کے دور سے کبھی دور نہ ہوگا.
اس زمانے میں زندگی میں آپ کو بہترین دلیلیں، بہترین مثالیں، بہترین راہیں چلتے چلتے ملیں گے، لیکن یقین جانیے اگر ہم خیر کے متلاشی بنیں اور پیشانی کی لکیروں پہ، کیوں قیامت کے دن کتابوں میں لکھا ہے، قیامت کے دن کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان کی پیشانی پہ کچھ لکیریں ہوں گی، وہ پڑھی جا سکیں گی، اور 3 لکیریں ہوں گی۔ پہلی لکیر پہ کیا لکھا ہوگا یہ بھی کتابوں پہ لکھا ہے، دوسرا لکھا ہوگا، اور تیسرے میں کیا لکھا ہوگا یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں۔ ہر بندے کی پیشانی پہ وہ لکیریں لکھی ہوئی ہوں گی اور واضح ہوں گی، اور آپ میری لکیر پڑھ سکیں گے، میں آپ کی لکیریں پڑھ سکوں گا، آپ میری پڑھ سکیں گے، میں آپ کی تحریریں پڑھ سکوں گا۔ اب بھی جو اہل نظر ہیں وہ پہلے دن کے بچے کی پیشانی کی لکیر کی کتاب پڑھ لیتے ہیں، اور اس تختی پہ کیا لکھا ہوا ہے یہ پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نے محسوس نہیں کیا کہ سجدے میں پیشانی اللہ کے سامنے جو جھکائی جاتی ہے اس میں پیشانی ٹیکی جاتی ہے، اور سجدے کا فائدہ باز کروں، بات سے بات نکلی تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندہ اپنی پیشانی پہ بہت کچھ اور لکھوا کے لے آتا ہے، لیکن سجدوں کی کثرت اس کی پیشانی کی تختیاں بدل دیتی۔ بعض اوقات انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی پیشانی پہ کچھ اور لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی وہ خیر والا نہیں ہوتا، وہ شر والا ہوتا ہے، وہ سعید نہیں ہوتا، وہ شقی بدبخت ہے، وہ جنتی نہیں ہوتا، وہ جہنمی ہوتا ہے۔ لیکن سجدوں کی کثرت اس کی پیشانی کے نقشے بدل دیتی۔ اس طرح فرمایا بعض لوگ قبر میں جاتے ہیں تو جہنمی، اور فرمایا جب قبر میں قیامت دن قبر سے اٹھیں گے تو جنتی ہوں گے۔ تو کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو فرمایا وہ اس لیے مرنے کے وقت تو ان کی گناہ زیادہ تھے، نیکیاں تھوڑی تھیں، پر کچھ نیکیاں ایسی چھوڑ کے جائے جو صدقہ جاریہ تھیں، وہ صدقہ جاریہ نیکیاں ملتی رہیں، جمع ہوتی رہیں۔ ایک وقت آیا کہ نیکیاں اور گناہ برابر ہو گئے، پھر نیکیاں بڑھتی رہیں، کیونکہ اب تو وہ مر گیا تھا، گناہ تو بڑھنے نہیں تھے، اور صدقہ جاریہ ایسے چھوڑ کے گیا تھا جس میں نیکیاں ہی نیکیاں ملنی تھی، صدقہ جاریہ ایسے چھوڑ کے گیا تھا جس میں نہیں نیکیاں ملنی تھی، اور جب وہ نیکیاں ہی نیکیاں ملی اور وہ بڑھتی گئیں، نیکیاں بڑھتی گئیں، اس کو اٹھا لو، اس کو جب نیکیاں بڑھتی گئیں پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ نیکیاں اتنی بڑھ گئیں تو اس کی قبر جنتی کی قبر بن گئی۔ میں بعض اوقات ایک بات سوچتا ہوں، آپ نے کبھی سوچی؟ بعض اوقات سوچتا ہوں کہ اللہ پاک جل شانہ ہمیں ابکری کے ذریعے، درس کے ذریعے کیا پھیلنے اور پھیلانے والا بنا رہا۔ کبھی آپ نے سوچا کیا پھیلنے اور پھیلانے والا بنا؟ آپ کی بات تسبیح خانے سے نکلی ہوئی بات قیامت تک آج اللہ کا نظام ہے، اللہ نے نیٹ کے ذریعے محفوظ کر دی ہے، اللہ چاہے تو قیامت تک محفوظ رہے۔ اچھا، نیٹ نے اس کاغذ کو، رسالے کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیے، اللہ چاہے تو۔ آپ سچی بات بتاؤ کہ صدقہ جاریہ کر رہے ہیں تسبیح کے ذریعے، بہت بڑا، مخلوق خدا کو بہت بڑا نفع مل رہا، اور مخلوق خدا کو بہت بڑا ایک ایسا فائدہ مل رہا ہے میں آپ کو مان نہیں کر سکتا۔ مخلوق کیا رہی ہے؟ نیکی، عبادت، ذکر کی طرف میلان، تسبیحات کی طرف میلان۔ ابکری میں یہ چھپا تھا نا علامہ صاحب کا، محمد الرسول اللہ اور احمد الرسول، یہ محمد لا الہ الا اللہ چھپا، اس کی قسطیں چھپی، اس کے کمالات، فوائد، فضائل، برکات، اور کچھ قسطیں چھپی محمد الرسول اللہ کی۔ آپ یقین نہیں کر سکتے، آپ یقیناً یقین کریں گے کہ کروڑوں ارب کلمہ پڑھا گیا، کروڑوں اربوں کلمہ پڑھا۔ اس دن ایک بندہ مجھے کہنے لگا
کہنے لگا کہ میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورۃ الضحیٰ پڑھ لی ہے. سورۃ الضحیٰ پڑھی میں نے 10 لاکھ دفعہ پڑھ لی. اس دن ایک صاحب آئے, کاغذ مجھے دیا, 1 کروڑ میں نے 1 کروڑ میں نے اللہ کا ہر نام پڑھا ہے. 99 نام ہے نا, ہر میں نے 1 کروڑ دفعہ پڑھا. حالانکہ یہ سب درس کی برکتیں ہیں اور اس کا سب کا نفع میں آپ کو ہدیہ کرتا ہوں. ہم کیا پھیلا رہے ہیں اور ہمارے ذریعے کیا پھیل رہا ہے؟ برکتیں, رحمتیں, اللہ پاک کا نام, مدینے والے کا درود اور سلام, اور مخلوق کے لیے خیر کے راستے, عافیت کے راستے. ہم کیا پھیلا رہے ہیں؟ یہ خیر پیشانیوں پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے. اللہ کس کو ذریعہ بنا لے, یہ خیر پیشانیوں پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے. اللہ کسی کو ذریعہ بنا لے, اور اللہ میرا جس کو ذریعہ بنا لے اس کا ذریعہ ایسا ہے کہ اللہ پاک اس کے ذریعے سے پھر لاکھوں کو, کروڑوں کو خیر کی طرف متوجہ کرتے ہیں. اللہ اس کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں کو خیر کی طرف متوجہ کرتے ہیں, جس کو رب ذریعہ بنا لے. اللہ مجھے ذریعہ بنا لے, اللہ آپ کو ذریعہ بنا لے. آپ کی صدریں حضرت ابو ذر غفاری کی نہیں ہیں, جنہوں نے قاتل کو کہہ دیا تھا کہ اس کی پیشانی پہ خیر کو میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے, اور اگر آج میں نے اس کی ضمانت نہ دی تو لوگ کہیں گے کوئی بھی ایک فرد ایسا نہیں تھا جو خیر کو پہچان لیتا. اگر آج میں نے اس کی ضمانت اگر نہ دیتا تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ آج بھی ہماری پیشانیوں پہ خیر اور شر لکھی ہوئی. سجدوں کی کثرت سے اگر شر لکھا ہے تو ہم اس کو کھوا دیں. سجدوں کی کثرت سے. ایک شخص نے میرے آقا مدینے والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کی. آپ نے خوشی کے انداز میں فرمایا, مانگ کیا مانگتا ہے, مانگ کیا مانگتا. اس کا مانگنا بھی عجیب تھا. عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں, بس جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. اس کا مانگنا دیکھیں اور میرے آقا کا دینا دیکھیں کہ جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. تو آقا نے کیا فرمایا؟ تو یہ نہیں ہے کہ جا تو پھر نہیں, آپ نے فرمایا کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنا, سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنا, سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنا. آپ نے یہ فرمایا کہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنا. تو سجدہ کرنے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں, تقدیریں بدل جاتی ہیں. اپنی پیشانی کی خیر کو ہم کیسے پڑھیں کہ ہماری پیشانی پہ خیر لکھی ہوئی, شر لکھی ہوئی. آج اس کے سلسلے میں ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں کہ میری پیشانی پہ خیر یا شر. اگر پیشانی کا رخ اللہ, اس کے رسول اور مخلوق کی خدمت کی طرف ہے, رب کو عبادت سے, رسول اطاعت سے اور مخلوق کو خدمت سے. اللہ کو عبادت سے راضی کرو, رسول کو اطاعت سے راضی کرو اور مخلوق کو خدمت سے راضی کرو. یہ ایک اللہ والی کی بات ہے. اگر پیشانی خیر کی طرف چل رہی ہے اور خیر میری پیشانی کی طرف متوجہ ہے خیر, تو سمجھ لیں یہ میری پیشانی پہ خیر لکھا ہوا ہے. اچھا, جتنا زیادہ متوجہ ہے, تینوں تختیاں تھوڑی متوجہ ہے تو تینوں لکیروں میں ایک لکیر لکھی ہے, 2 لکیریں نہیں لکھی ہیں. اگر کچھ زیادہ متوجہ ہے, میرے قدم, میری سانسیں, میرا ذوق, میرا مزاج, میری طبیعت, میرا اوڑھنا بچونا, اور خاص طور پہ میرے معاملات, رزق حلال, اگر یہ لکھے ہوئے ہیں, ایک سطر لکھی ہے تو قدم اس کے مطابق اٹھیں گے. اگر 2 سطریں لکھی ہیں تو قدم
اس کے مطابق اٹھیں گے، اور اگر 3 سطریں لکھی ہیں تو قدم اس کے مطابق اٹھیں گے۔ یہ میں آپ کو حقیقت عرض کر رہا ہوں۔ میرے قدم کس کی طرف اٹھ رہے؟ ایک صاحب کہنے لگے میں نے 2 بندوں سے 2 نصیحتیں پائی ہیں، درزی سے 1 نصیحت پائی ہے، دھوبی سے 1 نصیحت پائی۔ کہنے لگے میرا ایک ذاتی درزی تھا، سال سے باپ دادا کی طرف سے وہی کپڑے سیتا تھا، بس کپڑا دے آتے تھے، ناپ اس کے پاس موجود تھی، وہ ہمارے کپڑے سی دیتا تھا۔ میں نے جب بھی اپنے شعور میں اپنے آپ کو سنبھالا تو میں نے اپنے آپ کو بہت بیماریوں میں، پریشانیوں میں، مختلف تکلیفوں میں مبتلا پایا، بڑے علاج معالجے کیے، بہت پر فائدہ۔ درزی مر گیا، فوت ہو گیا۔ جب درزی فوت ہو گیا تو میں نے اور درزی بدلا، وہ بھی پرانا کوئی تجربہ کار۔ جب میں وہ کو ناپ دیکھنے گیا نا تو ناپ میں نے گردن کے کالر کی دی، کالر یا بین جب دی نا تو مجھ سے کہنے لگا وہ بابا جی جو پرانے درزی تھے، کہنے لگا بیٹا اتنا بند گلا نہ پہنو۔ نہیں میں یہی پہنتا ہوں۔ عجیب سی بات ہے، اگر تو یہ پہنتا ہے اور تجھے یہ بیماریاں نہیں، انہیں یہ تو ساری ہیں، انہیں اس وجہ سے ہیں۔ یہ حصہ وہ ہے جو کھلا ہونا چاہیے، کسی بھی شکل سے شکنجے میں نہ ہو، چاہے وہ ٹائی ہے یا ہمارا بند کالر ہے یا سخت بٹن ہے، یہ بس سختی سے بننا ہو۔ اس نے سمجھایا۔ اچھا میں نے کہا چلو یہ سوٹ آپ اپنے مزاج کا سی دیں۔ اس نے وہ سوٹ اپنے مزاج کا سیا، باقی تو وہی تھا جو میری طبیعت میں منشا۔ اس نے صرف وہ گلا جو میں بہت بند رکھتا تھا اس نے وہ نہ کیا۔ لگے کچھ ہی عرصے کے بعد میری طبیعت میں وہ سکون آنا شروع ہوا۔ وہ چیزیں تو اثر کرتی ہیں۔ شیخ یوسف صاحب تشریف لاتے تھے رحمت اللہ علیہ، فوت ہوئے قصور سے، لاہوری دروازے سے۔ کہنے لگے مجھے پیشاب آنا شروع ہو گیا، ٹیسٹ کرائے ادھر ادھر سے، کوئی شوگر نہیں، کچھ نہیں۔ پیشاب آئے، بار بار پیشاب آئے، دن رات اٹھتا رہا۔ ایک دفعہ میں اینک بنوانے گیا ہوا تھا گڑی شاہو کی طرف، آپ کے یہ لاہور میں، تو ایک میرے دوست ملے تو مجھے ایسے حال احوال کہنے لگے۔ میں نے کہا مجھے پیشاب کا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا جوتا بدل دو تمہارا پیشاب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا وہ کیا مطلب؟ کہ ایسا جوتا ہو جس کے نیچے بھی چمڑا ہو اوپر بھی چمڑا ہو، کوئی سستا سا کہیں سے مل جائے لے لو، وہ پہنو تمہارا پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اور کہنے لگے کہ میں نے وہ پہنا تو میرا پیشاب حل ہو گیا۔ ایک تو وہ کہنے لگے وہ نصیحت مجھے ملی درزی سے، اور کہا کہ ایک دفعہ میں اپنے ایک دھوبی کو کپڑے دینے گیا تو دھوبی ایک بات پہلے سے وہاں چل رہی تھی۔ جب میں پہنچا تو دھوبی کسی اور کو کہہ رہا تھا، دھوبی سے زیادہ بندے کو کون سمجھ سکتا ہے؟ پھر میں خاموشی سے سنا، چونک پڑا کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ دھوبی سے زیادہ بندے کو کون سمجھ سکتا ہے؟ دھوبی کہنے لگا اگر واقعی کوئی دھوبی ہے اور جدی پشتی دھوبی ہے، وہ کپڑے سے دیکھ کے بتا دیتا ہے یہ بندہ بدکار ہے، گناہگار ہے، سیاہکار ہے، ایک ہے۔ اور پھر کہا کہ ضروری نہیں کہ کپڑے پہ خوشبو لگی ہو، اس کا پسینہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ کس گناہ میں مبتلا ہے۔ اور کہا دھوبی نے کہ ایک سینئر اعلی افسر ہے، اس کے میلے کپڑے میرے پاس آتے ہیں اور وہ دکان پہ بعض اوقات پڑے ہوتے ہیں، دھونے والا لے کے نہیں جاتا۔ صبح آتا ہوں، دکان جب کھولتا ہوں، اس کے کپڑوں سے مجھے خوشبو اور پوری دکان میں خوشبو ہوتی ہے، حالانکہ اس کے پسینے سے میلے کپڑے ہوتے۔ کہنے لگا دھوبی سے زیادہ بندے کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اور وہ کہتا ہے، میں کہتا ہوں قبر کھودنے والے سے زیادہ میت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ جو پیشہ ور قبر کھودنے والا ہے، میں کئی لوگوں سے ملا ہوں اور جس کا میں نے تذکرہ کئی دفعہ درس میں بھی عرض کیا
وہ بتا دیتے ہیں کہ قبر ہمیں خود بتاتی آنے والی میت کون ہے، قبر بتاتی. یہ میتوں کو لے جانے لانے والے ایمبولینس والے، ایک دم میں پیدل آ رہا تھا، میرے ساتھ میرے ساتھی بھی تھی، میو ہسپتال کے قریب بہت سے ایمبولینس والے کھڑے تھے. ان سے میں نے یہ تذکرہ کیا، میں نے کہ یہ بات سنی ہے. ایک کہنے لگا مجھے تو پتہ نہیں، یہ پرانا ہے. اس نے کہا بالکل صحیح ہے، ہمیں میت کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میت کیسی ہے، گاڑی چل نہیں رہی، جیم ہو رہا ہے، یا گاڑی ہواؤں میں اڑ رہی ہے، اور بھی کئی علامات. اور غسل دینے والا کیسے نہ سمجھ جائے کہ میت کیسی ہے، اور دھوبی کو کیسے پتہ نہ چلے کہ یہ رزق کیسا کھاتا ہے اور اس کا رزق اندر کیسے جاتا ہے. تو لگا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیسا رزق کھاتا ہے. اس کی مثال دی کہ یہ اعلیٰ افسر کا کپڑے ہیں، بہت اعلیٰ افسر ہے، پر رزق کی بڑی احتیاط کرتا ہے. حضرت حکیم علمت رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے، کسی نے کہا حضرت ہمارے علاقے میں تشریف لائیں، کوئی واز فرمائیں، کوئی بیان فرمائیں. ٹرین کا سفر تھا، آگے 4 گھنٹے کا سفر تھا، گھوڑا گاڑی کا، بیل گاڑی. حضرت کو لے گئے، ٹرین نے آنا تھا رات 11 بجے. حضرت نے فرمایا مجھے دن اجالے میں وہاں پہنچا دو، اسٹیشن پہ چلو، وہاں بیٹھا رہوں گا. رات کا سفر 4 گھنٹے کا. جب وہاں پہنچے تو چھوٹا سا اسٹیشن، ایک مال کا کمرہ تھا، ہندو کوئی اچھی طبیعت کا بندہ تھا، وہاں کا افسر تھا. اس نے مال گودام میں ایک چھوٹی سی بوریاں ہٹا کے سامان کے ایک مصلی کی جگہ بنا دی. فرمانے لگے میں نے مغرب کی نماز پڑھی، نوافل پڑھنے لگا، اور نفل پڑھ کے میں نے دیکھا کہ روشنی وہ لے آیا، لالٹین لے آیا. اب میرے اندر بے چینی شروع ہوئی، یہ لالٹین تو سرکاری ہے اور سرکاری لالٹین میرے لیے استعمال ہو تو مناسب نہیں ہے. بس بے چینی شروع. میں نے 2 نفل مختصر کیے، سلام پھیرا تو دیکھا وہ خود لے کے کھڑا ہوا ہے اور کہنے لگا کہ مولوی جی آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کی بے چینی سمجھ گیا ہوں، میں اپنے گھر سے لایا ہوں، یہ سرکاری نہیں ہے. کہنے لگے اس وقت مجھے پہلی دفعہ ایک بات کا احساس ہوا، اور یہ احساس ہوا کہ جب میرے اندر امانت آئے گی نا، امانت، حلال رزق کی تلاش آئے گی اور امانت آئے گی، پھر اللہ پاک ہندو کے دل میں بھی میری امانت کی سچائی ڈال دے گا. ہندو بھی جا کے نا سرکاری نہیں لے، اپنے گھر کوارٹر ساتھ تھا، وہاں سے اپنی روشنی، موم بتی یا لالٹین جو بھی کچھ لے رہا ہے. خیر کو پیشانیوں میں تلاش کریں. اور میں نے لکھا ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے اندر خیر کتنی ہے. 3 سطریں ہیں خیر کی جو لکھی ہوتی ہیں، اس میں سارا شر لکھا ہوا ہے یا سارا خیر لکھا ہوا ہے. اور بتاؤں، زندگی کے مختلف ادوار میں سطریں بدلتی بھی ہیں. زندگی کے مختلف دور میں، ادوار میں، سٹیپس میں بعض اوقات انسان کی زندگی مختلف ہوتی ہے. رب کی طاقت اور رب کی تقدیر غالب آتی ہے، سطریں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ لوگ جو پامسٹری ایک علم ہے، یقین کرنا ضروری نہیں کہ حد تک بس علم ہے. یہ پامسٹری کو جاننے والے، ہاتھوں کی لکیروں کو علم رکھنے والے، وہ خود کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہاتھ کی لکیریں بدلتی ہیں. لیکن ایک بات بتا دوں، قسمت وہ کی بھی ہوتی ہے جن کے خود ہاتھ نہیں ہوتے. ہاتھوں میں قسمت نہیں ہے. قسمت ان لوگوں کی بھی ہوتی ہے جن کے خود ہاتھ نہیں ہوتا. تو یہ پیشانی کی لکیریں ہیں، اور یہ ہمیں خیر کی طرف لے جا رہی ہیں. اور سجدوں کی کثرت ان لکیروں کی کیفیتوں کو بدل دیتی ہے، اور سجدوں کی کثرت ان لکیروں کے دن رات بدل دیتی ہے، اور سجدوں کی کثرت ان لکیروں کے انداز بدل دیتی ہے. یہ میری بات سدا یاد رہے، مجھے بھی، آپ کو بھی. ہماری پیشانی میں کیا ہے؟ خیر ہے یا شر ہے؟ خیر کی طرف ٹھیلے جائے گی. دوسری مثال یہ ہے کہ بہت بڑا میگنیٹیس ہے، اتنا طاقتور ہے کہ بہت دور لوہا پڑا ہے نا تو اس کو بھی کھینچ رہا ہے. خیر پیشانی پہ خیر کو میگنیٹیس کی طرح کھینچے گی، اور شر
پیشانے پہ لکھے شر کو مقناطیس کی طرح کھینچے گا اور اس کا رخ ادھر ہی ہوگا. خیر والے کا رخ خیر کی طرف ہوگا, شر والے کا رخ شر کی طرف ہوگا. ہماری پیشانی پہ کیا لکھا ہے؟ اب ہم اپنی زندگی کے چال چلن سے, گمان خیال سے, رزق کی آمد سے, جیل جا رہا اولاد کو میں کیا کھلا رہا, اس سے اب میں بھی اندازہ کر لوں, آپ بھی اندازہ کر لیں, میں بھی اس کو جانچوں, آپ بھی جانچیں کہ ہماری زندگی میں کتنی خیر کی لکیریں ہیں. 3 لکیریں ہیں تو ان میں آدھی لکیر اوپر والی ہے, پوری نہیں ہے, یا اوپر کی ایک لکیر خیر والی ہے. اچھا, دوسری لکیر تھوڑی سی ہے, اس میں خیر, باقی 1.25 لکیریں ساری اس میں شر والی ہیں. نہیں, چلو 1-2 لکیریں میری خیر والی ہیں, اور تیسری لکیر کیا ساری اس میں شر ہی شر ہے یا خیر ہی خیر ہے؟ اور اگر اس لکیر میں بھی خیر ہی خیر ہے تو میں خود خیر کا بانٹنے والا بنوں گا, اور دنیا میں خیر کا پھیلانے والا بنوں گا, خیر کا چاہنے والا بنوں گا, انسانیت دوست بنوں گا. میں بچھو بھیڑیا نہیں بنوں گا. بچھو کو ڈسنے سے کوئی مزہ نہیں ملتا, سانپ کو ڈسنے سے مزہ نہیں آتا, شیر کو پھاڑنے سے مزہ آتا ہے, بھیڑیوں کو پھاڑنے سے مزہ آتا ہے, چیتے کو پھاڑنے سے مزہ آتا ہے, پر بچھو کو اور سانپ کو ڈسنے سے مزہ نہیں آتا, لذت نہیں ملتی. یہ گناہ بے لذت ہے. میں اپنے ہر وقت اپنی پیشانی کی لکیروں کو پڑھتا رہا. آپ نے محسوس نہیں کیا بعض بندے یوں کر کے بیٹھتے ہیں, واضح لکیریں نظر آ رہی ہوتی ہیں, واضح لکیریں. میں بھی یوں کر کے بیٹھوں, میری لکیریں بننا شروع ہو جائیں گی. آپ بھی بیٹھے تو بننا شروع. ابھی سامنے میں لوگ, اب آپ کی چونکہ پیشانیاں میرے سامنے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے ماتھے پہ, بندے کی ماتھوں پہ لکیریں. بعض اوقات عمر کے اعتبار سے یہ لکیریں بہت واضح ہو جاتی. ہم خیر کے متلاشی بنیں, خیر کے چاہنے والے. اس لیے فرشتہ بھی رات کو کہتا ہے, جب آدھی رات ہوتی ہے تو کہتا ہے, اے خیر کے چاہنے والے جلدی کر, اے شر کے چاہنے والے بس کر. فرشتہ بھی جب رات ہوتی ہے نا آدھی, تو علم کے چاہنے والے جلدی کر, اے شر کے چاہنے والے بس کر. آج کے سبق میں ہلکا کشف المحجوب کا سبق ہمیں پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب, جس کا متن میں نے ابھی پڑھا, کیا انوکھا سبق دیا. اور اس نوکے سبق کو کے پیچھے چلتے 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 ہم کتنی اچھی باتیں پا بیٹھے, اور کتنے اچھے موتی لے بیٹھے, اور کتنی اچھی نعمتیں اپنی جھولی میں سمو بیٹھے. اللہ پاک مجھے آپ کو خیر کا چاہنے والا بنا. اللہ شر سے بچائے اور شر کی لکیروں سے بچائے. اللہ بری تقدیر سے بچائے, بری تقدیر سے. خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی, کہ خیر شر اللہ کی طرف سے. خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی, خیر شر اللہ کی طرف سے. کوئی سوال آپ کرنا چاہیں تو. آج کی گفتگو میں نے دانستہ کچھ کم کر دی ہے, تقریباً 1 گھنٹہ بات ہوئی ہے. ایسے ادھر ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے, منٹ ہی بتاتا ہے, آج نہیں ہے. کتنی؟ 1.25 گھنٹہ. کوئی سوال آپ نے کرنا اس سلسلے میں, اسی ضمن میں؟ آج جو میرا موضوع تھا, آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کرنا چاہیں تو. اب ہاں جی, کوئی سوال آپ کے ذہن میں؟ اچھا چلو یہ بتائیں, میں آپ کا سوال کا جواب دیتا ہوں. یہ بتائیں کہ کوئی میری دھوبی والی بات اس سے پہلے کبھی کسی نے اس کا تجربہ کیا ہو
किसी पुराने धोबी से सुनी हो, किसी पुंदे से सुनी हो, कभी आपके मुशाहिदे में सुनने में आई ये बात? नहीं नहीं नहीं, आप कह रहे हैं हाँ बताएं, मेरे करीब आ जाए, थोड़ा सा तशरीफ लाएं, बस यहाँ तशरीफ लाएं। जी आप बताइए। हाँ जी, इंग्लैंड में, बर्तानिया में किसी का एक वाक्य मैंने सुना था पिछले दिनों में। हाँ कि वो धोबन है जो लोगों के कपड़े कलेक्ट करती है। हाँ, उनमें एक मुसलमान भी आते हैं। उन कपड़ों को वो कहती है कि इनमें से खुशबू आती है और पूछती है कि आप कौन सा स्प्रे लगाते हैं। तो वो मुसलमान बताता है कि मैं कोई स्प्रे नहीं लगाता, सिर्फ अपने बदन की सफाई सिर्फ उस तरीके से जिस तरह का करीम ने हमको सिखाया, मैं सिर्फ वो अमल करता हूँ, इस वजह से ये मेरे कपड़ों से ये महक आती, ये मैंने। बहुत अच्छा। हाँ जी, और वहीं खड़े खड़े बता दीजिए। बहुत अच्छा। ये कहते हैं एक्सप्रेस में, ये अखबार में ये बात छपी थी। और जी आज का मेरा मौजू है, उस सिलसिले में बात कीजिए। हाँ जी, आप सवाल क्या कर रहे थे? हाँ ये सवाल कर रहे हैं कि बाज़ औक़ात कैफियत इंसान की ऐसी होती है जो इंसान का साथ दे रही होता, सजदे, अमाल, जिक्र, तस्बीहात मुसलसल कर रहा, बाज़ औक़ात ये कैफियत खत्म हो जाती है, इंसान का दिल, रुहजान, तबीयत, अमाल, तस्बीह, जिक्र, इबादत की तरफ माइल ही नहीं होती। ये सवाल अल्लाह पाक जल्ल शानुहू ना इंसान को बाज़ औक़ात हल्की फुल्की आजमाइश में डालता है। ये तबीयत का बंदा है या शरीयत का बंदा है? एक है तबीयत, ठीक है, और एक है शरीयत। और अगर तबीयत पे चलेगा, और इसको दूसरे लफ्ज में एक और लफ्ज भी दे देता हूं, एक है अब्दुल लुत्फ, एक है अब्दुल लतीफ। अब्दुल लुत्फ, लुत्फ का बंदा, वाह आज तो नमाज में, सजदों में, अमाल में, इबादत में, तस्बीह में, हल्का कशफुल माजूब, दर्स, जिक्र, सदका खैरात, बड़ा मजा आया। के पास बैठा था, सुभान अल्लाह क्या मोती दी हजरत ने, आज एहतियातन डांटा भी नहीं। ठीक, अब्दुल लुत्फ। और एक है अब्दुल लतीफ, अल्लाह का बंदा। लतीफ अल्लाह का नाम है। अब देखना यह है कि यह तबीयत का बंदा है या शरीयत का बंदा है, लुत्फ का बंदा है या लतीफ का बंदा है। अल्लाह पाक बाज़ों का अपना उसके अंदर थोड़ी सी कोई चीज ऐसे पकड़ के एक तरफ रख लेते हैं, निकालते हैं, वो रगबत, वो शौक दर्स का, तस्बीहात का, तिलावत का, खिदमत का, इबादत का, तहज्जुद का। एक वक्त वो था जो तहज्जुद पढ़ना उसके लिए आसान, एक वक्त वो था जिसकी नमाज पढ़ना मुश्किल। अब जो इस्तिकामत के साथ ना इन कैफियत को सामने न रखे, बस चलता रहे इस्तिकामत के साथ, तो वो उसकी मिसाल ऐसे है, सफर में था, सब्जे बहुत ज्यादा, रास्ते में जंगल भी आ गया, और जंगल ऐसे वीराना था, ना पानी, दरिंदे बहुत ज्यादा, वहशत ही वहशत, परेशानी में परेशानी। अब जहां सब्जा था, मेवे थे, फल थे, वहां तो खुश। जब जंगल का ये निजाम आया तो सफर का हिस्सा है, अब यहां परेशान। अब कहते हैं वापस पलट जाऊं। उन्होंने कहा ना, हर बर्ग पुकारेगा तुझे प्यार से 100 बार, और दामन उलझ कर रोते रोकेंगे बहुत खार। दामन को बचाता हुआ खारों से गुजर जा,
منزل تیری آگے ہے پہاڑوں سے گزر جا. اب واپسی نہیں کرنی، سفر جاری رکھنا ہے، رواں دواں رہے، واپسی نہیں کرنی. اگر واپسی کر لی پھر منزل کے چلے کیوں تھے؟ یہ تو ان راہوں کا حصہ ہے. بس چلتا رہے تو ہو کسی بھی حال میں مولا سے لو لگائے جا. یہ کیفیت ہے اور یہ آتی ہے. اس کو تصوف کی زبان میں ان کے باز کہتے ہیں قبض کہتے ہیں. قبض ایک معدے کی قبض ہوتی ہے اور ایک دل کی قبض ہوتی ہے. یہ دل کی کیفیتوں کی قبض ہے. کسی چیز کو دل نہیں لگ رہا، خود نعوذ باللہ خدا کے بارے میں، نبی کے بارے میں، مرشد کے بارے میں، پتہ نہیں کس چیز کے بارے میں انوکھے سے آنا شروع ہو. یہ قبض کی کیفیت ہے اور یہ دو وجہ سے پیدا ہوتی ہے. ایک یا تو کوئی بہت بڑا انسان گناہ یا کوئی رزق ایسا لقمہ ایسا رزق کھائے، یہ اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے. یہ آزمائش کے طور پر دو وجوہات ہیں اس کی. اس کا تعلق رزق سے بہت زیادہ ہوتا ہے. رزق سے اس کا تعلق بہت زیادہ ہے. دھوبی کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کپڑے کس رزق والے ہیں. دھوبی کو پتا چلتا کہ کون سا رزق اس نے کھایا اور کیا رزق ہے اس کو. بس اس کا علاج کیا ہے؟ ہر حال میں استقامت سے، ہمت سے، حوصلے سے، عظمت سے، ادب سے چلتا رہے. اکثر جو بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں نا، ایک بات بتا دوں، بہت خطرے میں ہوتے ہیں. جو زیادہ ذہین ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ، ابکری لوگ، ابکری کہتے ہیں بہت ذہین کو، ابکری کہتے ہیں. ابکری جو ابکری ہوتے ہیں نا ابکری لوگ وہ بڑے خطرے میں ہوتے ہیں. اکثر عشق سے کم عقل سے زیادہ کام لیتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے عشق سے کم اور عقل سے زیادہ کام لیتے ہیں جو ابکری لوگ، ذہین لوگ ہوتے ہیں. اور عقل پھر انسان کو بڑی دور لے جاتی ہے. اور جو عشق ہے وہ اس کو بہت سنبھال کے رکھتی ہے کہ میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. ضروری نہیں کائنات کا سارا نظام میری سمجھ میں آ جائے. وہ کتنے نظام ایسے ہیں جس کی مثال دیا کرتا ہوں. کہا آکسیجن ہے، دکھاؤ کہاں ہے؟ کہا دکھا نہیں سکتا پر ہے، بن دیکھے مانا. بجلی کی تاریں ہیں، اس میں کرنٹ ہے، کہاں ہے؟ کہا دکھا، وہ کرنٹ دکھا. تاریں تو نظر آ رہی، ان تاروں کے اندر کرنٹ ہے نظر نہیں آتا پر بن دیکھے مانا. ہمارے ہاں نیٹ ورک ہیں موبائل کے، جتنے بھی موبائل کے ہیں کہاں ہیں؟ دکھا. جسم میں روح ہے، جس نے جسم کو چلایا ہوا ہے. جب سے یہ روح نکل جاتی ہے جسم ایک مٹی کا ڈھیر بن جاتا ہے. وہ روح کہاں ہے؟ دکھا پر ہے. اسی طرح کائنات کا یہ نظام ہے. اس کا تعلق ضروری نہیں عقل ہر جگہ استعمال ہو. حج میں تو جا کے نا اللہ عقل سب کی چھین لیتا ہے. خاص طور پہ عقل والوں کے لیے حج بڑی زبردست چیز ہے. عقل والوں انسان کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. لباس لاجواب ہو، جوتا لاجواب ہو، سواری لاجواب ہو، اور پتہ نہیں زندگی کے کیا چیز. اللہ پاک لباس بھی چھین لیتا ہے، جوتیاں بھی اور سر سے تاج بھی ہٹا لیتا ہے. چل جاؤ. اور پھر عجیب بات ہے اللہ ٹک کے نہیں بیٹھنے دیتا. حج کے جو 5-6 دن ہوتے ہیں، 5 دن خاص طور پر، اس میں تو اللہ پاک ٹک کے نہیں بیٹھنے دیتا. ایک عمل شروع ہوتا ہے تو دوسرے میں. ابھی مزدلفہ پہنچتے ہیں بیچارے روتے روتے، اکثر بوڑھے ہوتے ہیں، جب کسی کام کے نہیں رہتے ہم پھر حج پہ جاتے ہیں. اللہ جوانی کا حج میں سے عادتوں والا، تو بیچارے چیختے چلاتے پھر رہے ہوتے ہیں. ایک اماں مجھے ملی، اس کی گٹھڑی جوس بانٹتے ہیں لوگ، لسی، جوس، سیب، چیزیں. اماں نے جو لیا گٹھڑی میں باندھا، اب گٹھڑی اٹھائی نہ. ہمارے ساتھ ہم پیدل جا رہے تھے عرفات سے مزدلفہ کی طرف، تو پریشان. اب میرے ساتھ
ایک بزرگ تھے شاہ صاحب تھے, انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تھا سے جوید صاحب نے فیصل آباد کے. وہ ان کے مرید بھی بچھڑ گئے, میرے ساتھی بھی بچھڑ گئے. میں اور وہ دو ہاتھ چل رہے ہیں, ہاتھ انہوں نے میرا پکڑا ہوا. ان کا عصا اور لاٹھی بھی انہی کے پاس تھی کہ حضرت جب تھک جائیں تو اسٹک پکڑ لیں. میں بن گئی اسٹک اور سفر کر رہے ہیں. مائی کو دیکھا, گٹھڑی ہے. میں نے کہا ایک جگہ, میں نے کہا ماں میں آپ کی گٹھڑی اٹھا لوں, کہ تیرا بیٹا تیرا بھلا ہو. میں ایسے اٹھایا نا تو پتہ نہیں پتھر تھے کیا تھے. میں نے کہا میں اس میں کیا ڈالا ہوا ہے؟ کہ بس تھوڑی سی چیزیں تھیں. میں نے کہا تھوڑی سی تو نہیں اماں, اس کو پھینک تو یا. اماں کیسے پھینکے؟ ماں ہر چیز آ گئی, یہاں بانٹ دو, لوگ آ رہے ہیں بانٹ. دوسرا بندہ کہنے لگا جی آپ کیا باتیں کر رہے ہیں, مجھے دیکھیں میں اٹھاتا ہوں. اس نے اٹھائی, تھوڑی دیر کہنے لگا ماں یہ گناہوں کی گٹھڑی اپنے پاس رکھ. گناہوں کی گٹھڑی اپنے پاس رکھ. کون اٹھائے؟ نفسا نفسی ہوتی ہے. تو عقل تو اللہ پاک اس پہ چھری پھیر دیتا ہے پہلے دن حاجیوں کے ساتھ. کپڑے اتروا, جوتے چل, کبھی نچلی چادر پہ ہاتھ, کبھی اتنے پہ ڈال, کبھی وہ ہوا سے اڑے, کبھی یہ اڑے. عقل تو اللہ پاک. اللہ کہتا ہے یہاں مار, یہ شیطان ہے. اللہ یہ دکھا تو سی شیطان کا ہے. 7 کنکریاں یہ ماری. پہلے دن 7 مار کے آ گئے, دوسرے دن پھر 7, اس کو 7 مار. یہاں کھڑے ہو کے دو, یا اللہ شیطان کہاں ہے؟ یہ تو سامنے ایک کنکریٹ کی دیوار ہے. نہ یہ شیطان ہے. اچھا بھائی چلو. اللہ پاک کہتا ہے اس کالے کوٹھے کے ارد گرد کعبہ کا جو ہے اس چکر لگا. کہاں ہوں؟ یا اللہ تو اپنا جلوہ تو دکھا, تو ہے کہاں؟ بس ہوں میں. یہ عشق کی کہانیاں ہیں, عشق کی داستانیں ہیں جو یہ سکھائی جاتی ہیں. دین سارا کا سارا ضروری نہیں کہ عقل کا نام ہے, دین ہے ہی سارا نقل کا نام. بس سمجھ آئے نہ آئے, میرے یار نے جو مزاج اور عطائیں دے دی ہیں بس اس میں خیر ہی خیر ہے. اللہ پاک مجھ کو عشق کے چند گھونٹ عطا کرتے, اور بڑی نعمت ہے کہ عشق کا کوئی جام سارا کا سارا دیتے ہیں اور ہم پی جائیں. اور عشق کے ساتھ چلنے میں جو مزہ ہے وہ عقل کے ساتھ چلنے میں ہے ہی نہیں. اور شام پار عشق والے اترے ہیں, عقل والے کہیں نہ کہیں اٹک یا بھٹک کے رہ گئے ہیں. ایک سوال اور کرتے ہیں, بس ایک. اس وقت ہاتھ کوئی نہیں اٹھاتا تھا, اب سارے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. جبر اور قدر کے مسئلے کو پیش کر رہے ہیں. انسان کے جسم میں 2 حصے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اپنے اختیار میں ہیں. یہ بتائیں, دل کی دھڑکن, ہارٹ پلپیٹیشن, یہ میرے اختیار میں ہے کہ میں دل کو روک دوں؟ کیا تجھ سے محبت ہے, ایسے یوں ہاتھ کو سینے میں رکھا, کہا دل اپنی دھڑکن روک. انہوں نے کہا نہ روک نہ روک, دل کی دھڑکن نہ روک, مر جائے گا. انہیں نہیں آج مرنا ہے. دل کو دھڑکن روکا, تھوڑی دیر میں دیکھا بندہ گر گیا. انہیں کہا کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی بس دل کے ہاتھوں مجبور ہو, عشق اور پیار کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس نے پکڑ کے یوں دل کو ایسے ہاتھ رکھا. پھر آپ کو پتا ہے دل کی دھڑکن ہے تو زندگی ہے, کہ زندگی تیرے جینے کا نام ہے. دل مرغ دل زندہ تو نہ مر جانا, کہ زندگی تعبیر ہے تیرے جینے سے. دل ہمارے بس میں ہے, گردوں کا نظام بس میں ہے, دوران خون بلڈ سرکولیشن بس میں ہے. اچھا آنکھیں ہمارے بس میں ہیں, بند کر لیں. میں تو ہاتھ میرے ہاتھ میں, مٹھی بند کر لو. زندگی کا بہت سارا نظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. کچھ ایسا بھی دیا کہ ہمیں بھی اختیار دیا ہے. ہاتھ کا پھیلانا, سکیڑنا, پاؤں کا اٹھانا, بیٹھ, سو جانا, جاگ جانا, کھانا نہ کھانا, چلنا نہ چلنا, خیر کی طرف چلنا, شر کی طرف چلنا. اللہ نے کچھ نظام اپنے ہاتھ میں بہت سارا رکھا ہے, اور کچھ ہمارے ہاتھ. اگر ہمارے ہاتھ میں نہ ہوتا تو امتحان زندگی کا نام کیا ہوتا, کہ زندگی امتحان ہے. ہمارے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہے تو بندہ پھر کہتا کہ مولا صاحب کو جو تیرے ہاتھ میں تھا میرے ہاتھ میں تو دے, پھر میں دیکھ تجھے کر کے دکھاتا, پھر میں دیکھ تجھے کر کے دکھاتا.
پھر دیکھتے کعب بن اشرف نے نا اصل میں بات یہی کہی تھی، ایک دم یاد آئی بات. جب بدر والے مر گئے نا اور بدر میں فتح نصیب ہوئی تو اوالی کی طرف یہ رہتا تھا. کعب بن اشرف یہودی تھا، بڑا مالدار تھا. اس کا کئی بار میں اس کے قلعے میں گیا، اب بھی اس کا قلعہ بنا ہوا ہے، کھنڈر کی شکل میں ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سرداروں کو بلایا، جو اب وہ فاتح تھے، فتح ہو گیا تھا. سب کو بلا کے کہا کہ اب تم ایمان لے آؤ. تو یہ جیدار آدمی تھا، اس کی زلفیں بڑی بڑی تھیں، مونچھیں بڑی تھیں اور بال اس کے کندھوں سے نیچے تھے اور خوشبوئیں لگاتا تھا بڑی زبردست قسم کی، اور بہت نفاست اور نزاکت بھرا تھا اور بڑا شاعر تھا. اور میرے مدینے والے خلاف اشعار اپنی بانیوں کو کہتا تھا کہو، گندے اشعار، اور خوش ہوتا تھا. نفرت میرے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. اس نے اس وقت کہا تھا، اس نے کہا ان جاہل لوگوں سے، ان پڑھوں سے مقابلہ کیا ہے محمد، ہم جیسوں سے کر کے دیکھ. آپ فاتح ہیں نا، حالانکہ ابو جہل جیسے وہ جاہل کہاں تھے، وہ تو خود اس کے بھی سردار تھے. جاہل لوگوں سے آپ نے مقابلہ کیا ہے، ہم جیسوں سے کر کے دیکھ، تجھے پتہ چلے کہ جہاد کسے کہتے ہیں، تلوار کسے کہتے ہیں اور نشانہ کسے کہتے ہیں. اس نے چیلنج کیا تھا. تو چیلنج میں مجھے بات یاد آئی کہ بندہ بھی قیامت کے دن چیلنج کرتا کہ مولا میرے پاس اختیار میں تو دیا ہی کچھ نہیں دیا تو نے، میرے اختیار میں کچھ دیتا پھر مجھے دیکھتا کہ میں تجھے کیسے راضی کر کے آیا ہوں. تو اللہ نے کہا بہت سارا کچھ اپنے اختیار میں رکھ لیا، کچھ تھوڑا تیرے اختیار میں دے دیا. اب سمجھے، تیرے اختیار میں دیا. اب مجھے بتا تو کیا کر کے آتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو بنایا اس لیے ہے. اور یہ زندگی موت سے مراد صرف زندگی موت یہ نہیں ہے، ادھر بچے بھوکے ہیں، ادھر بیوی کی ضروریات ہیں، ادھر رزق وسیع پڑا ہوا ہے، جتنا تو اٹھا لے کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ ہے موت. اور زندگی اس وقت کی زندگی یہ ہے کہ حلال ہے حرام ہے لے لے، اپنی ضرورتوں پہ استعمال کر. اور ویسے بھی یہ شیطان حرام پہ فتویٰ دیتا ہے کہ تیرے لیے اس طرح ضروری ہے تو کہ یوں کرتا ہے لہذا تیرے لیے ضروری ہے تو اٹھا لے. شیطان ہر حرام پہ فتویٰ ضرور دیتا ہے. تو خیر اور شر کو اللہ نے بنایا اس لیے ہے، جیسے ہمارے جسم میں کچھ چیزوں کو اختیار میں دی ہے، کچھ اختیار میں نہیں دی. اللہ پاک مجھے آپ کو اپنے اختیارات جو دیے ہیں اس پہ استقامت بھی دے، عافیت بھی دے، اور سدا اپنی نظر اور نگرانی رکھے. اللہ ہمیں بھٹکنے سے بچائے. اگر بھٹک گئے ہیں تو بغیر ذلت اور رسوائی کے، آزمائش اور امتحان اور فتنے کے، اللہ اپنی اور اپنے حبیب مدینے والی کی سچی راہیں دکھائے. اب بیٹھ کے ہم مراقبہ گے. یہ مراقبہ ایک ایسی نعمت ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو یقین جانیے اتنا کچھ ملتا ہے، اتنا کچھ ملتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. مراقبہ. اب تو سارے انگریز گورے مراقبے کی طرف دوڑ پڑے ہیں نا، مراقبے کی طرف. آپ مراقبے کو ذرا سمجھیں اور مجھے آج تھوڑا سا وقت دیں، چند 4-5 منٹ میں آپ کو عرض کروں کہ مراقبہ واقعی ضروری ہے، واقعی ضروری. اور میری ایک منت ہے آپ سے، درخواست ہے، اسے تنہائیوں کا عمل بنائیں. سال تنہائیوں کا عمل بننے کے بعد یہ جلوتوں میں بھی مراقبہ ہونا شروع ہو جائے گا. دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کے مشغلوں میں باخدا رہے، کہ دنیا کے جتنے مشاغل ہیں ان میں ایسے ہی دل کی تار جڑی رہے گی. سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. اس مراقبے پہ محنت کریں. میری ایک درخواست ہے آپ سے، اس مراقبے پہ محنت کریں. اور جب یہ مراقبے پہ محنت کریں گے نا تو
آپ کو اس مراقبے کا کمال ملے گا، اور میرے رب کی سربستہ اور خفیہ نعمتیں آپ کو میسر ہوں گی۔ حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے سالہ سال مراقبہ کیا، اور سالہ سال مراقبہ کرنے کے بعد قدرت کے پردے ہٹے تو ایک دم نکلی اور کہا آج میرے اوپر کشف المحجوب ہو گیا، کہ حجاب سے مجھ سے پردے ہٹ گئے۔ اور جب حجاب سے پردے ہٹے، حجاب کہتے ہیں پردوں کو، پردوں سے پردے ہٹے یعنی اولو سے پردے ہٹے، اور کائنات کو اللہ نے ایسے واضح دکھایا، پھر یہ کتاب جا کے لکھی، اور پردوں کی کتاب لکھی ہوئی پردوں میں چلی جاتی ہے۔ ہاں، اور یہ کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی، پردے ہٹ کے لکھی ہوئی ہے، اس لیے ابھی تک پردوں میں نہیں گئی۔ 1000 سال، 1500 سال، 1100 سال ہو گئے، ابھی تک پردوں میں نہیں گئی، 1000 سال کے بعد بھی۔ اس دور میں، اس 1000 سال میں کتنی کتابیں لکھی ہوں گی؟ سوائے چند انگلیوں پہ گنی کتابوں کے، کتنی لاکھوں پردوں میں چلی گئی۔ تو یہ کتاب پردے ہٹنے کے بعد لکھی گئی ہے، اس لیے اس کا نام ہے کشف محجوب، کہ حجاب سے پردے ہٹے، طور جلنے لگا، میرے ساتھی کا مجھ پہ کرم ہو گیا، رخ سے پردے ہٹے، طور جلنے لگا۔ مراقبے سے حجاب سے پردے ہٹتے ہیں جب آپ مراقبے پہ محنت کریں گے۔ اور میں نے عرض کیا تھا، مراقبہ غار ہرا کا عمل ہے۔ ہرا میں میرے آقا ہفتوں تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں جا کے مراقبہ والا عمل ہی کرتے تھے۔ مراقبہ ہرا کا عمل ہے، غار ہرا کی عبادت ہے۔ اس میں محنت کریں۔ اچھا، پہلے ایسے محسوس ہوگا خالی خالی سا، کہ کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں، ایسے پہلے خالی خالی سا محسوس ہوگا، پھر ایک وجود سا ہوگا۔ 4 مہینے تک تو پیٹ میں پتہ ہی نہیں ہوتا کسی وجود کا، اور 4 مہینے کے بعد ایک وجود کا احساس ہوگا، اس سے پہلے تو احساس ہی نہیں ہوتا۔ انسانی زندگی کے وجود میں بھی ایک وقت ہوتا ہے کہ وجود ہوتا ہے پر احساس نہیں ہوتا۔ جب آپ پہلے دن مراقبہ شروع کریں گے، آپ نے پہلی اینٹ رکھ دی ہے پر احساس نہیں ہوگا، یہ سدا یاد رکھیے گا، آپ نے پہلی اینٹ رکھ دی ہے پر احساس نہیں ہوگا۔ وقت آئے گا پھر احساس ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور احساس کس چیز کو کہتے ہیں؟ انسان جب بالغ ہوتا ہے تو احساسات خود بیدار ہوتے ہیں، کسی کی اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب آپ کشف کی کیفیتوں کو پہنچیں گے پھر خود بخود ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ احساس ہوگا کہ اندر اندر جاگے گا، اور پھر احساس ہوگا کائنات کے رخ کے پردے مجھ سے ہٹ گئے ہیں، رب کا نور اور رب کی تجلیات میرے سامنے پیش کر دی ہیں، واضح کر دی ہیں، پھر اور پتہ نہیں کیا کچھ احساس ہوگا۔ آم کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا مزیدار ہوتا ہے۔ میں کہہ رہا مزہ بتا، کیسے مزہ بتاؤں؟ انگور کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ کہہ رہا مزہ ہوتا ہے۔ یہ کیسا ہوتا ہے؟ آم اور انگور میں فرق کیا ہے؟ چلو بتا، دونوں میٹھے آم ہو اور میٹھا انگور ہو، کہا فرق بتا۔ کہہ رہے فرق ہوتا ہے پر میٹھا ہوتا ہے۔ بھائی آگے بتا۔ اچھا، میٹھا انار ہے، بالکل میٹھا انار میں دانا نہیں، اس جگہ اس کا مزہ بتا۔ اور مزہ ہے، میٹھا ہے۔ کیا میٹھا ہے؟ اور میں آم بھی میٹھا، بیر بھی میٹھا، سیب بھی میٹھا، انگور بھی میٹھا، ان کا مزہ بتا کہ فرق کیا ہے انار کا؟ انہوں نے کہا بس میٹھا ہے۔ اسی طرح جس طرح مزہ چکھنے کی چیز ہے، بتانے کی چیز نہیں، اسی طرح مراقبہ کرنے کی چیز ہے۔ اور جب تجلیات الہی کھلیں گے پھر بتا نہیں سکے گا پر ہوں گے ضرور۔ اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا تو سو جائے گا، مراقبے کی کیفیت میں سویا ہوگا، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔
پھر یوں لیٹیا ہوگا، پھر تیری کھلی آنکھوں میں بھی کیفیتیں ہوں گی، بند آنکھوں میں کیفیتیں. میں ایک دفعہ کوچ میں جا رہا تھا، میں نے ایک لفظ سنا، یہ مجھے نہیں بھولتا. ایک ٹکٹ ہوتی ہے، اس میں بہت کچھ ملتا ہے. اس میں لفظ کیا سنا تھا، آنکھیں کھلی ہو یا بند، دیدار ان کا ہوتا ہے. کسی گانے والے سے یہ میں نے بات سنی تھی، آگے یاد نہیں رہا، اتنا یاد رہا، اور میں کہا یہ بالکل سچ ہے. یہ عین مراقبے کی تعبیر ہے. مراقبے کے بعد، مراقبے کی مشق کرنے کے بعد پھر کیا کافی ہوتی ہے، پھر کھلی آنکھوں میں بھی اور بند آنکھوں میں بھی. تو اب بیٹھ کے ہم مراقبہ کریں گے، اور اس کو اس کیفیت کے ساتھ کریں گے کہ بس مولا تیری تلاش میں ہوں، تو تلاشیوں کو خالی نہیں بھیجتا اور متلاشیوں کی جھولیاں خالی نہیں رکھتا، میری جھولی بھی بھر دے تیری مہربانی. اور تصور کیا ہوگا، ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، اکثر دہراتا رہتا ہوں کہ عرش سے اللہ جل شانہ کا نور، اللہ کا نور ہے سوری کائنات میں. اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور ہے. عرش میرے دل پہ آ رہا، اور میرا دل اللہ اللہ. یہ سب کچھ دہرانا دل سے ہے، زبان سے نہیں دہرانا. یہ سب کچھ دہرانا دل سے ہے. اس کیفیت کے ساتھ یہ مراقبہ کرنا ہے. لائٹیں بند کر دیں. یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا ارحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام. استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلى آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا رحم.